السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو برہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور وہ ان صحابیوں کو لے کر اپنے قبیلہ واپس آئے تھے۔ وہاں قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی کی، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائے گی۔ 70 صحابیوں کی شہادت، درندگی کی انتہا۔ جگل کے اشارہ کرنے پر سب نے دف بجائے اور دلکش آواز میں مل کر گانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک نظم شروع کی جس میں حبل، لات و عجا اور نصر کی تعریف تھی۔ یہ سبھی بتوں کے نام ہیں۔ سب بھلے ہی خوش ہوئے ہوں، لیکن مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکے۔ جب نظم ختم ہو گئی تو منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عربو، اے بنو سلیم کے ہوش مند بیٹو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تعریف اور پوجا کرنی چھوڑ دو، بلکہ اس خدا کی تعریف بیان کرو جس نے سب کو پیدا کیا، جو بڑی قدرت والا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، پانی برساتا ہے، جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مہمانوں ٹھہرو، جکوان نے کہا، ہم تمہاری باتیں پھر کسی وقت سنیں گے۔ اب عورتوں نے پھر گانا شروع کیا۔ اس بار انہوں نے جو نظم گائی اس میں حرب الفزار کا ذکر تھا، لڑائی میں لڑنے والے بہادروں کی تعریف تھی۔ تھوڑی دیر بعد عشاء کا وقت آ گیا۔ منذر بن عمرو نے کہا، اب ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے، ہم کو پانی دیا جائے تاکہ ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ جگل نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، وہ دوڑ کر پانی کے مشکیزیں اٹھا لائے۔ مسلمانوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ عامر نے جکوان کو الگ لے جا کر کہا، میرے بھائی، مسلمانوں کو اسی وقت قتل کر ڈالو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ مناسب ہے، جکوان نے کہا، لیکن ابو برہ کا کیا کیا جائے؟ اندیشہ نہ کرو، عامر نے کہا، جگل سے کہو کہ وہ اسے باتوں میں لگا کر ان خیموں کی طرف لے جائے جو سامنے والے کھجوروں کے سائے لگے ہوئے ہیں۔ جکوان بڑھا، اس نے گانے والی عورتوں کو رخصت کیا اور جگل کو الگ لے جا کر کہا، تم ابو برہ کو سامنے والے خیموں کی طرف لے جاؤ، ہم مسلمانوں کو اسی وقت قتل کر ڈالنا چاہتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ جکوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تمہاری آبدار تلواریں کہاں ہیں؟ سب نے اپنے اپنے دامنوں کے نیچے سے تلواریں نکال لی۔ صاف و شفاف تلواریں چاندنی میں نکل کر بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ جکوان نے سمجھاتے ہوئے کہا، جب یہ لوگ سجدے میں جائیں تم فوراً ان پر ٹوٹ پڑو اور ایک لمحہ برباد کیے بغیر سب کو قتل کر ڈالو۔ سب نے دھیرے سے کہا، ایسا ہی ہوگا ہمارے سردار۔ یہ کہہ کر وہ بڑھے اور مسلمانوں کے قریب 3 طرف جا کھڑے ہوئے۔ جب مسلمان سجدے میں گئے، سب نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ صرف عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کسی طرح بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نہتے ہی ایک عرب سے لپٹ گئے۔ انہوں نے اس عرب کا گلا اس زور سے دبایا کہ اس کی آنکھیں اگل آئی اور مردہ ہو کر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ کئی آدمی عمرو کی طرف جھپٹے۔ عامر نے کہا، اسے قتل نہ کرو بلکہ گرفتار کر لو۔ عمرو کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ تھوڑی دیر بعد ابو برہ اس جگہ آئے۔ انہوں نے بنو سلیم کو مسلمانوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لے جاتے دیکھ کر پوچھا، دغاباز کمینوں، کیا تم نے حمایت توڑ دی اور مسلمانوں کو قتل کر ڈالا؟ جکوان بولا، یا سیدی، افسوس نہ کیجیے، یہ لوگ ہم کو ہمارے دین سے ہٹا کر بے دین بنانے آئے تھے،
ان کا قتل کرنا ہی بہتر اور ضروری تھا۔ تم نے بہت برا کیا۔ ابو برہ نے کہا، مجھے، میرے خاندان کو، میرے قبیلوں کو بٹا لگا دیا۔ تاریخ میں میرا نام برے لفظوں میں لکھا جائے گا اور تمام عربوں میں بدنام ہو جاؤں گا۔ ابو برہ کو اس کا بڑا صدمہ تھا۔ اس کے چہرے سے رنج و غم کے نشان ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، جگل تم نہیں، میرے بھتیجے عامر نے میری امان کو توڑا، مجھے دنیا کی نظروں میں ذلیل کیا۔ میں اس صدمے کو اب برداشت نہ کر سکوں گا اور مر جاؤں گا۔ لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ جس مذہب کے آج تم خلاف ہو رہے ہو، جن لوگوں کو آج تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، وہ مذہب سارے عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں چھا جائے گا۔ تم سب اور تمہارا قبیلہ سبھی اسلام کی گود میں ہوں گے۔ عرب سے تو بت پرستی کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ جگل نے بات کاٹ کر کہا، اطمینان رکھیے، ایسا ہرگز نہ ہونے پائے گا۔ ابو برہ کو جوش آ گیا، ایسا ہی ہوگا۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ ابو برہ وہاں سے غم میں ڈوبا ہوا چلا گیا۔ جقوان اور اسبا نے مسلمان شہیدوں کی لاشیں میدان میں پھینکوا دی۔ سلاقہ کے 2 بیٹے احود میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس نے عاصم رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے عقل و قارہ کے 7 آدمیوں کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ وہ وفد دھوکہ دے کر 10 مسلمان کو ساتھ لایا۔ اس میں ایک عاصم بھی تھے۔ رضی نامی جگہ پر حجیل کے 200 نوجوانوں نے حملہ کر کے 8 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 2 مسلمان خبیب اور زید گرفتار ہو گئے۔ سلاقہ خبیب اور زید کو لے کر مکہ میں داخل ہو گئی۔ مکے والوں کو اسلام اور مسلمان سے سخت نفرت تھی، اس لیے انہوں نے گرفتار کرنے والوں کو معاوضہ دے کر دونوں قیدیوں کو حارث بن عامر کے گھر میں قید کر دیا اور حارث کو ہدایت کر دی کہ وہ انہیں بھوکا پیاسا رکھے، اس وقت تک کھانے کے لیے کچھ نہ دے جب تک کہ وہ اسلام سے نہ پھر جائیں۔ چنانچہ حارث نے سختی سے اس پر عمل کیا۔ کھانا اور پانی بند ہونے سے خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی، پر خدا کے نیک بندوں اور اسلام کے ان جانثاروں نے نہایت صبر و شکر سے اس مصیبت کا مقابلہ کیا۔ کئی دن اسی طرح بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ ایک دن حارث اور صفوان بن امیہ حضرت خبیب اور حضرت زید کے پاس آئے۔ دیکھا تو ان دونوں کی حالت بیان کرنے کے قابل نہ تھی۔ کمزوری بڑھی تھی اور سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، چہرے پیلے اور سست ہو گئے تھے۔ بھوک اور پیاس نے انہیں موت سے قریب کر دیا تھا۔ حارث نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، ہم دونوں قریش کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر تم دونوں اسلام چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو جس چیز کی تم خواہش کرو تمہیں مل جائے، لیکن اگر ہم اسلام نہ چھوڑیں تو؟ حضرت خبیب نے پوچھا، تو ایک ایک دانہ اور ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس کر مرو۔ حارث نے جواب دیا، ہمیں اسی طرح مرنا منظور ہے۔ زید نے خوش ہو کر کہا، حماقت نہ کرو۔ حارث نے پھر سمجھایا، مال و دولت و دنیا ٹھکراؤ نہیں۔ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ حضرت خبیب بولے، ہم تو خوب سوچ سمجھ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں اور آخری سانس تک اسلام پر قائم رہیں گے۔ خبیب، خوب سوچ لو۔ صفوان نے کہا، آخر ایسے مذہب، رسول اور خدا کو اپنانے سے کیا فائدہ جو تمہاری مدد نہ کرے؟ خدا مسلمانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ خبیب نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آزمائش میں کھرے اتریں۔ گویا تم موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ حارث نے بگڑ کر کہا،
ہاں، ہم شرک اور کفر کی زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا، اچھا تو تم اپنی موت کا انتظار کرو، کل تمہاری زندگیاں ختم کر دی جائے گی۔ حارث نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں کہا۔ حضرت خبیب خاموش ہو گئے۔ حارث اور صفوان دونوں چلے گئے۔ ابھی حارث اور صفوان کو مظلوم قیدیوں کے پاس سے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حارث کا بچہ چھری ہاتھ میں لیے ہوئے کھیلتا ہوا وہاں آ گیا اور خبیب نے اسے پیار و محبت سے بلایا۔ بچہ فٹ سے ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس سے چھری لے کر الگ رکھ دی اور اسے اپنے گود میں بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ بچہ چھوٹی عمر کا تھا، ابھی بولنا سیکھا تھا۔ اس نے کہا، چچا تم جنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہو؟ ہم کو تمہارے ابا نے قید کر رکھا ہے۔ حضرت خبیب نے کہا، کیوں؟ بچے نے کہا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خبیب نے کہا، اللہ کہاں ہے؟ بچے نے پوچھا۔ وہ ہر جگہ ہے، وہاں آسمان پر رہتا ہے۔ خبیب نے بتایا۔ مجھے آسمان پر لے چلو۔ بچے نے کہا، بیٹا تم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ بچہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کسی عورت کے چیخ مارنے کی آواز آئی۔ خبیب، زید اور بچے نے ایک ساتھ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حارث کی بیوی یعنی بچے کی ماں سامنے کھڑی غم سے کانپ اور رو رہی تھی۔ بچے نے کہا، میری امی جان رو رہی ہے۔ عورت کانپتے اور روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ اس نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے خدا رسید مسلمانوں، میرا ایک ہی بچہ ہے، اسے مار کر میری زندگی کڑوی نہ کر دینا۔ محترم خاتون، خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کسی قسم کا رنج نہ کریں، اگر ہم خوب جانتے ہیں کہ تم دشمن ہو، ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر مارنا چاہتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں رحم و مروت کا جذبہ ہے۔ ہم تمہارے کلیجے کے اس ٹکڑے کو مار کر تمہارے دل کو صدمہ نہ پہنچائیں گے۔ ہمارے دشمن تمہاری قوم کے بڑے آدمی ہیں، یہ بچہ معصوم ہے، کوئی مسلمان کسی بچے کا قتل نہیں کر سکتا۔ نیک دل مسلمانوں، عورت نے کہا، میرے بچے کو مجھے واپس دے دو، میں عمر بھر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ عورت کو یقین نہ تھا کہ مسلمان اس بچے کو چھوڑیں گے۔ یہ تو صرف دھوکے کی تسلی ہے۔ جو لوگ کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، جنہیں قتل کر دیے جانے کی دھمکی دی جا چکی ہے، وہ دشمن کے بچے کو کیوں چھوڑنے لگے؟ عورت اب بھی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ ذرا فاصلے پر آ کر دو جانوں بیٹھ گئی۔ اس نے دوپٹے کا آنچل پھیلا کر کہا، مسلمانوں، اپنے نبی کے طفیل میرا بچہ واپس کر دو، اگر تم نے اسے مار ڈالا تو میں بے موت مر جاؤں گی۔ امی جان بھلا کیوں رو رہی ہے؟ بچے نے حضرت خبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری امی کو خطرہ ہے کہ کہیں ہم تم کو مار نہ ڈالیں۔ حضرت خبیب نے کہا، تم مجھے کیوں مار ڈالو گے؟ بچے نے پوچھا۔ میرے بچے، تیرا باپ اور تیری قوم ان مسلمانوں کی دشمن ہے۔ عورت بول پڑی، کیا عجب ہے کہ یہ بدلے کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالیں، تو ان کے پاس سے چلا جا۔ خاتون، حضرت خبیب نے کہا، مت ڈرو۔ پھر بچے سے کہا، پیارے بچے، اپنی امی جان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو وہ بہت پریشان ہے۔ کیوں چلا جاؤں؟ بچے نے کہا، امی جان تم رو مت، میں آ جاؤں گا، آپ کسی قسم کا غم نہ کریں۔ میرے بچے، میرے پاس آ جا، عورت نے کہا۔ خبیب نے بچے کو کھڑا کر کے چھری اٹھائی۔ عورت کا کلیجہ دہل گیا، مارے غم کے اس کے آنسو سوکھ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ اب چھری اس کے معصوم بچے کے حلق پر چلنے والی ہے۔ اس پر تو موت کی سی گسی آنے لگی۔ خبیب نے چھری بچے کے ہاتھ میں دے کر کہا، پیارے بچے، جاؤ اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ بچہ چلا۔ اس کی ماں نے لپک کر بچے کو سینے سے لگا لیا۔ شکر ادا کرنے جیسے انداز میں اس نے حضرت خبیب کو دیکھا اور بولی،
مظلوم مسلمانوں، تمہارا شکریہ، ہزار ہزار شکریہ۔ کوئی قوم دشمن کے بچے پر اتنا رحم و کرم نہیں کر سکتی جتنا کہ تم نے کیا۔ تمہارے نبی نے جہاں خدا پرستی اور پرہیزگاری کی تعلیم دی ہے، معلوم ہوتا ہے وہی مہر و مروت کی تعلیم بھی دی ہے۔ عورت بچے کو سینے سے لگائے واپس چلی گئی۔ ابھی وہ پورا صحن بھی نہ پار کر پائی تھی کہ صفوان، حارث، ابو سفیان، اکرمہ اور کئی دوسرے قریشی سردار آ گئے اور زید اور خبیب کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آج میں نے تمہاری قیمت قریش کے سرداروں کو دے کر تمہیں خرید لیا ہے۔ صفوان نے کہا، میرا باپ عبیدہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا، اس لیے میں اپنے باپ کے خون کے بدلے میں تم دونوں کو قتل کروں گا۔ ایک مسلمان کی خواہش شہادت سے زیادہ اور کسی چیز کی نہیں ہو سکتی۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج رنج و عالم کی دنیا چھوڑ کر ابدی آرام و راحت کی جگہ پہنچ جاؤں۔ حضرت زید نے کہا، تم بچ سکتے ہو اگر اسلام چھوڑ دو۔ حارث نے کہا، اسلام زندگی کی آخری سانس تک نہ چھوڑوں گا۔ حضرت زید نے فرمایا، نستان۔ صفوان نے کہا، اس جنجیر کو کھول کر اسے حرم کی حدوں سے باہر لے چلو۔ نستان صفوان کا جر خرید غلام تھا، وہ بڑھ کر جنجیر کھولنے لگا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے فرمایا، زید، میں تو سمجھتا تھا تم سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا، لیکن میرا خیال غلط ہے۔ بے درد ظالم، وحشی اور نا خدا ترس کافر مجھے پہلے نہیں بلکہ تم کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔ پیارے بھائی، خدا کی قسم، حضرت زید نے مسکرا کر کہا، تم سے زیادہ میں خدا سے ملنے کا آرزو مند ہوں۔ نستاس نے زید کی جنجیر کھول لی تھی، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خبیب بھی اٹھے اور انہوں نے فرمایا، میرے خوش نصیب بھائی، ملک عدم کے آخری مسافر، آخری مرتبہ گلے مل جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ دونوں گلے مل کر چلے۔ زید، تم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ملو گے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ خبیب نے کہا، ضرور کہوں گا۔ اچھا بھائی، سلام، زید نے کہا۔ خبیب نے سلام کا جواب دیا۔ نستاس جنجیر پکڑ کر چلا۔ قریشی سردار ان کے پیچھے چلے۔ اگرچہ خبیب نے بہت صبر سے کام لیا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ جب زید دور نکل گئے تو خبیب نے آنسو پونچھے اور کہا، اے خدا، زید کو فردوس بری میں جگہ دینا، اور اے خدا، مجھے بھی اپنے حبیب کے صدقے میں جنت میں بھیج دینا۔ زید جب حارث کے گھر سے نکلے تو انہوں نے سینکڑوں کو راستے کے سروں پر کھڑے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ مکہ کے لوگ ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے امڑ آئے ہیں۔ نستاس جنجیر پکڑے آگے جا رہا تھا، زید جنجیروں میں جکڑے ہوئے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے قریش کے سردار اور ان کے پیچھے جنتا کے لوگ حبل کی جے کے نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ ان لگاتار نعروں کو سن سن کر لوگ بے تحاشا بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے اور اس مجمع میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ حرم کی حدوں سے باہر آتے آتے ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ حرم سے باہر ایک بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں کفار کے لوگ گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور بیچ میں زید کو کھڑا کیا گیا۔ ابو سفیان بڑھ کر زید کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، زید، تمہارا آخری وقت آ پہنچا۔ تھوڑی دیر میں نستاس کی تلوار تمہارا کام تمام کر دے گی۔ کیا یہ بات اچھی نہ تھی کہ اس وقت تم اپنے مکان پر اپنے گھر والوں میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہارے بجائے محمد کو تلوار کے گھاٹ اتارتے؟ نعوذ باللہ، ہم پر اور ہمارے اس آرام پر لعنت ہے کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ حضرت زید نے جواب دیا، خدا کی قسم، کوئی مسلمان اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہمارا خون بہہ جائے۔ حبل کی قسم، ابو سفیان نے کہا، میں نے آج تک کسی ایسے دوست کو نہیں دیکھا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اتنے فداکار اور جانثار کہ ایسے دوست پوری دنیا میں بھی نہ ملیں گے۔ سورج اگر پورب کے بجائے پشچم سے نکلنے لگے تب بھی یہ ناممکن ہے کہ میں اسلام سے اپنے ہاتھ کھینچ لوں، زید نے کہا۔ اب صفوان نے نسطاس کی طرف اشارہ کیا۔ نسطاس نے تلوار اٹھائی۔ زید رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر کلمہ طیبہ پڑھا۔ تلوار ان کی گردن پر پڑی، سر کٹ کر گرا اور ساتھ ہی لاش بھی گری۔ حضرت زید شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے ان کی شہادت پر زور زور سے حبل کی جے کے نعرے لگائے۔ جب زید شہید ہو گئے تو ابو سفیان نے کہا، کیوں نہ خبیب کو آج ہی سولی دے دی جائے۔ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ اکرمہ بولا۔ ابو سفیان نے اپنے غلاموں کو سولی کھڑا کرنے کا حکم دے دیا۔ غلاموں نے لمبے لمبے 3 شہتیر لا کر کھڑے کر دیے اور ان کے سرے کھجور کی مضبوط رسیوں سے باندھ دیے۔ جب اس طرح سے سولی تیار ہو گئی تو ابو سفیان نے حجر بن ابی وہاب کو حضرت خبیب کو لانے کا حکم دیا۔ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلا اور تھوڑی دیر میں حضرت خبیب کو لے آیا۔ ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، خبیب، تمہارے لیے سولی کھڑی کر دی گئی ہے، تمہارے ساتھی کی لاش زمین پر پڑی ہے، اب تمہارا نمبر ہے۔ اگر تم ابھی اسلام چھوڑ دو اور حبل کی پناہ میں آ جاؤ تو تمہارے لیے وہ چیز مہیا کر دی جائے گی جسے تم چاہو گے۔ موت اور زندگی کسی دوسری طاقت کے قبضے میں ہے، پھر تم اس کو کیوں نہیں پوجتے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آخر تم مسلمان ہے، ابو سفیان نے کہا، اور مسلمان کبھی اسلام سے نہیں پھرتا، اس لیے ان باتوں میں کیوں وقت برباد کیا جائے؟ بے شک مسلمان کبھی کسی لالچ یا ڈر سے اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب میں نے اسلام اپنایا تھا تو مجھے افسوس ہوا تھا کہ میں سب سے پہلے مسلمان کیوں نہ ہوا۔ اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھنا۔ ابو سفیان نے بگڑ کر کہا، حجر، اسے سولی پر چڑھا دو اور 15 نیزہ بازوں سے کہو کہ اپنے نیزوں سے اس کے بدن چھید ڈالے۔ ابو سفیان حضرت خبیب نے کہا، کیا تو آخری وقت مجھے نماز کی اجازت دے گا؟ کچھ حرج نہیں، ابو سفیان نے کہا، جب تک کہ ہمارے نیزے باز آئیں تو نماز پڑھ لے۔ اچھا، ذرا سا پانی مجھے وضو کرنے کے لیے منگا دو، خبیب نے کہا۔ ابو سفیان نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا، وہ پانی لایا۔ حضرت خبیب نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ 15 نیزے باز نیزہ تانے ہوئے آ گئے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو ابو سفیان نے حجر کو اشارہ کیا۔ اس نے خبیب کے ہاتھ کھجور کی مضبوط رسی میں باندھ کر انہیں سولی پر لٹکایا۔ اکرمہ نے نیزے بازوں کو اشارہ کیا، وہ نیزہ تان تان کر بڑھے اور انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو نشانہ لگا کر چھیدنا شروع کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر نیزہ مارے جا رہے تھے۔ انہیں تکلیف ہو رہی تھی لیکن ان کے منہ سے اف تک نہ ظاہر ہوتی تھی۔ کچوکوں کی تکلیف کو ہونٹوں سے دبا کر برداشت کر رہے تھے۔ یہ کچھ کم بہادری اور جرت کی بات نہ تھی۔ ان کے جسم پر اتنی نیزے بازی کی گئی کہ آخر کار ان کی روح جسم سے نکل گئی اور جسم کا ڈھانچہ لٹکا رہ گیا۔ ظالم وحشیوں اور ناخدا پرست ظالموں نے اس طرح ایک مسلمان کو تڑپا تڑپا کر اس کی جان لے لی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔